بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ سے آج میں بہت ایک اہم، سنسنی خیز اور حیرت انگیز اقتباس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ بات یاد رہے کہ قدرت اللہ شہاب جھنگ کے ڈپٹی کمشنر، اس کے علاوہ غلام محمد، اسکندر مرزا اور صدر ایوب خان کے سیکرٹری اطلاعات بھی رہے۔ ان ادوار میں قدرت اللہ شہاب نے جو کچھ بھی دیکھا اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ شہاب نامے میں تحریر کیا۔ آج کے اقتباس میں 1956 کے آئین کے تحت پاکستان کے صدر کا حلف اٹھانے والے اسکندر مرزا کی قوم سے خلاف ورزی کہ کس طرح انہوں نے 1956 کے آئین کو توڑ دیا اور پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کو چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا تھا، اور کس طرح راتوں رات ان سے استعفیٰ لے کر لندن روانہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ نوجوان بیرسٹر ذوالفقار علی بھٹو عرف زلفی کی سیاست میں آمد کیسے ہوئی۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں، اسکندر مرزا ایک روز اچانک میرے کمرے میں آئے اور بولے، تم زلفی کو جانتے ہو؟ یہ نام میرے لیے قطعی اجنبی تھا۔ میں نے اپنی نا علمی کا اظہار کیا تو وہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے، تعجب ہے، تم زلفی کو نہیں جانتے؟ بڑا اسمارٹ لڑکا ہے۔ آج کل کراچی کی نائٹ لائف اسی کی وجہ سے چمکی ہوئی ہے۔ میں نے کراچی کی نائٹ لائف کی رونق سے بھی اپنی محرومی کا اقبال کیا تو صدر اسکندر مرزا نے مجھے بتایا، ذوالفقار علی بھٹو ایک نوجوان بیرسٹر ہے، بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، سندھ کے امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، پڑھنے کا بھی بڑا شوقین ہے۔ وہ ہمارے صدر کی لائبریری میں سندھ کے متعلق جو بہت سی کتابیں ہیں انہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اسکندر مرزا نے مجھے ہدایت کی کہ میں ٹیلی فون کر کے اس نوجوان کو اپنے پاس بلاؤں اور پریزیڈنٹ ہاؤس کی لائبریری استعمال کرنے میں اس کی مدد کروں۔ میرے بلاوے پر چھریرے بدن کا ایک نہایت خوش لباس، خوبصورت، تیز ترار، شوخ اور سماف صفت لڑکا میرے کمرے میں وارد ہوا۔ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو میں بلا کی ذہانت اور فطانت تھی، اور انہیں بہت سے جدید علوم اور ان کے اظہار پر حیرت انگیز عبور حاصل تھا۔ چند ہی روز میں انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس کی چھوٹی سی لائبریری کو کھنگال کے رکھ دیا۔ ایک روز میرے کمرے میں بیٹھے کسی کتاب سے کچھ اقتباس ٹائپ کروا رہے تھے۔ صدر اسکندر مرزا دن کے 1 بجے میری کھڑکی کے پاس آ کر رکے۔ بھٹو صاحب کو دیکھ کر انہوں نے بلند آواز میں کہا، زلفی، گڈ نیوز فار یو، تمہارا نام UN کے ڈیلیگیشن میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ سن کر بھٹو صاحب خوشی سے سرشار ہو گئے۔ صدر اسکندر مرزا کے جانے کے بعد انہوں نے انگریزی ڈانس کے طرز پر کمرے کے 1-2 چکر کاٹے اور پھر مجھے مخاطب کر کے اپنی مخصوص اردو میں کہا، آپ صاحب دیکھو، میں اس راہ پر آیا ہوں تو فارن منسٹری کی کرسی تک دوڑ لگا دوں گا۔ بھٹو صاحب وزیر خارجہ کی منزل سے بہت آگے تک گئے اور انجام کار اقتدار کے میدان کو یوں چھوڑا، کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ پہلی ہی ملاقات سے مجھے آپ صاحب کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ وزیر اعظم اور صدر کی حیثیت سے انہوں نے اس اسلوب تخاطب کو بڑی وزاداری کے ساتھ نبھایا۔ ان کے عروج کے آخری دور میں بہت سے افسروں کو اکثر یہ شکایت رہتی تھی کہ بھٹو صاحب کابینہ اور دوسری میٹنگز میں ان کے ساتھ بڑی حد تک آمیز رویے سے پیش آیا کرتے ہیں، لیکن ذاتی طور پر مجھے ان کے ساتھ ایسا کوئی بھی تجربہ نہیں ہوا۔ میں جیسا آپ شروع میں تھا ویسے ہی آخر تک رہا۔ 1958 کا اوائل تھا، میں اپنے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ صدر اسکندر مرزا حسب دستور پورے 1 بجے اٹھ کر میری دفتر کی کھڑکی کے پاس آئے اور پوچھا، کوئی ضروری کام باقی تو نہیں؟ میں نے کہا، جی نہیں۔ وہ خدا حافظ کہہ کر ایوان صدارت میں اپنی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دور چل کر واپس مڑے اور تیز تیز قدم چلتے میرے کمرے میں واپس آ گئے۔ میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی فوراً بولے، ایک ضروری بات تو میں بھول ہی گیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میری میز سے پریزیڈنٹ ہاؤس کی اسٹیشنری کا ایک کاغذ لیا اور وہیں کھڑے کھڑے وزیر اعظم فیروز خان نون کے نام 1-2 سطری نوٹ لکھ دیا کہ ہماری باہمی متفقہ مشاورت کے مطابق بری افواج کے کمانڈر ان چیف کے طور پر جنرل محمد ایوب خان کی ملازمت میں 2 سال کی توسیع کے احکامات
جاری کرتے جائیں۔ اس پر انہوں نے خود موسٹ امیڈیٹ کا لیبل اپنے ہاتھ سے پن کیا اور مجھے حکم دیا کہ میں ابھی خود جا کر یہ نوٹ پرائم منسٹر کو دوں، ان کے عملے کے حوالے ہرگز نہ کروں۔ یہ مختصر سا پروانہ بڑی اجلت اور کس قدر لاپرواہی کے عالم میں لکھا گیا تھا۔ صدر اسکندر مرزا کے ہونٹوں سے لٹکے ہوئے سگریٹ کی راکھ بھی اس پر 2 بار گر چکی تھی، لیکن کاغذ کے اس چھوٹے سے پرزے نے پاکستان کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اگر جون 1958 میں جنرل محمد ایوب خان کی میعاد ملازمت میں 2 سال کی توسیع نہ ہوتی تو پاکستان کی تقدیر کا ستارہ جس انداز سے چمکتا، اس کا ذائچہ تیار کرنے کے لیے کسی خاص علم نجوم کی ضرورت نہیں تھی۔ 1958 کا سال چڑھتے ہی اسکندر مرزا صاحب کی کرسی صدارت پر عام انتخابات کا خوف شمشیر کی طرح لٹک گیا۔ انتخابات نومبر 1957 میں منعقد ہونے تھے، لیکن کس قدر ہیرا پھیری کے بعد 1958 تک ملتوی کر دیے گئے۔ بعد ازاں مزید ہیرا پھیری کے بعد 1959 تک کھسک گئے۔ نئے آئین کے تحت کوئی صدر مسلسل 2 میعاد تک اس عہدے پر فائز نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر انتخاب ہوتے تو میجر جنرل اسکندر مرزا کو صدارت سے دستبردار ہونا پڑتا، اور اگر وہ دوبارہ صدر بننا چاہتے تو اپنے منصب سے استعفیٰ دے کر ازسر نو صدارتی انتخاب لڑ سکتے تھے۔ یہ دونوں صورتیں ہی ان کے لیے سہانی روح تھیں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لا کر انتخابات کے انعقاد سے جان چھڑوانے کی ٹھان لی۔ ماشاء اللہ میں حکومت اس کی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہو، اور یہ فوقیت ایوب خان کو حاصل تھی۔ 20 دن کے بعد رات کے وقت ایک دستے نے ایوان صدر کو گھیرے میں لے لیا۔ 3 جرنیل اور 1 مسلح بریگیڈیئر اسکندر مرزا کے پاس گئے اور انہیں کرسی صدارت سے اتار کر پہلے کوئٹہ اور پھر لندن کے قریب روانہ کر دیا گیا۔ 5 اکتوبر 1958 کی رات کو جب میجر جنرل اسکندر مرزا اپنی بیگم کے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس سے آخری بار روانہ ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک جرنیل کو ایک نیا فاؤنٹین پین دے کے کہا کہ وہ یہ پین الوداعی تحفے کے طور پر مجھے پہنچا دیں۔ اگلی صبح جب مجھے یہ تحفہ ملا تو مجھے ان کے اعصابی کس پل پر بڑا تعجب ہوا۔ جس وقت میجر جنرل اسکندر مرزا اور بیگم ناہید مرزا پریزیڈنٹ ہاؤس سے نکل رہے تھے تو انہیں وثوق سے یہ علم نہ تھا کہ یہاں سے انہیں جیل میں لے جایا جائے گا یا کسی فوجی بیرک میں نظر بند کر دیا جائے گا، یا کہیں لے جا کر گولی سے اڑا دیا جائے گا، یا واقعی کوئٹہ یا لندن روانہ کر دیا جائے گا۔ اس بے چینی اور رواداری کے عالم میں بھی اپنے سیکٹری کو یاد رکھنا اور اس کے لیے الوداعی تحفہ چھوڑنا بڑے دل گردے کے کام تھا۔ میجر جنرل اسکندر مرزا کی برطرفی کے بعد اگلی صبح میں اپنے دفتر گیا تو ایوان صدر میں الو بول رہا تھا۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ اکا دکا نوکر چاکر اور گارڈ کے سپاہی سرگوشیوں میں رات کے واقعات پر تبصرہ کر رہے تھے۔ اب خان نے صدارت کا عہدہ سنبھال لیا تھا، لیکن وہ بھی ایوان صدر میں منتقل نہیں ہوئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے اس بیت الجن سے چھٹکارا جلد نصیب ہو جائے گا، کیونکہ نئے صدر کے لیے فوجی لوگ اپنی پسند کا سیکٹری رکھنا چاہیں گے۔ میں نے اپنے کاغذات درست کیے اور دستور کے مطابق اپنی چارٹ رپورٹ بنا ہی رہا تھا کہ یکایک یونیفارم میں ملبوس جنرل ایوب خان میری کمرے کی کھڑکی میں نمودار ہو گئے۔ وہ طویل القامت تھے، اگر کھڑکی کے پاس سیدھے کھڑے ہو کر بولتے تو چھت کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے۔ انہوں نے کھڑکی کی چوکھٹ سے آگے والی دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور مجھے باہر آنے کو کہا۔ مجھے ساتھ لے کر وہ کافی دیر تک باہر گھومتے رہے۔ پہلے انہوں نے اسکندر مرزا کے ساتھ اپنی دوستی کا ذکر کیا، پھر پچھلے 2 ہفتوں کے دوران ان کی سازشوں اور بے وفائیوں پر طویل روشنی ڈالی۔ مجھے ان کی گفتگو پر بڑی حیرت ہوئی۔ جنرل ایوب خان سے میرے کوئی قریبی مراسم ہرگز نہ تھے، یوں ہی دور سے ہیلو ہائے ہو جائے کرتی تھی۔ میرا خیال ہے اسکندر مرزا کو برطرف کرنے کا ان کے ذہن پہ کس قدر بوجھ تھا۔ وہ اس قسم کی گفتگو کر کے اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے تھے۔ صبح سویرے میں پہلا سویلین تھا جو ان کے ہاتھ آ گیا۔ چنانچہ انہوں نے مجھے اپنی ذہنی پریشانی دور کرنے کے لیے تختہ مشق بنا کے اسکندر مرزا کے ساتھ اپنی وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ انسان کے دماغ میں ایک ایسی خودکار مشین نصب ہوتی ہے جو اندرونی اضطراب کے وقت اسے پریشان کر کے رکھتی ہے اور اسے اپنی مرضی کی سکون آور گولیاں کھلاتی رہتی ہے۔ رہے نام اللہ کا۔
یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔